محمد صاحب ویسے تو آپ نے بڑی ایگزاسٹو پریس کانفرنس آج کر دی ہے, کافی چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں, لیکن دو تین چیزیں امپورٹنٹ ہیں جن کو ہم کلیئر ہونا چاہتے ہیں. ایک تو فوجی فرٹیلائزر نے آج لکھ دیا ہے اسٹاک ایکسچینج کو کہ وہ کنسورشیم جوائن کر رہے ہیں جو عارف حبیب کنسورشیم تھا. تو یہ اب انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ یہ جو ایگزسٹنگ انہوں نے 75% خریدا ہے یہ اس کے اندر ان کے پارٹنر آ رہے ہیں, یا جو 25% آپشن تھا سائٹ پہ یہ وہ 25% خریدیں گے؟ نہیں, جو ایگزسٹنگ جو بٹ کی ہے کنسورٹیم نے اس کو فوجی فرٹیلائزر جوائن کرے گا. مجھے پریس کانفرنس کے وقت مجھے علم نہیں تھا کہ انہوں نے یہ اناؤنس کر دیا ہے, لیکن اگر انہوں نے کر دیا ہے تو یہ انہیں جوائن اس ایگزسٹنگ اسٹیک جو ہے 75 اسی میں جوائن کریں گے, اور اگر انہوں نے جوائن کیا تو پھر پارٹ آف کنسورٹیم ہو جائیں گے, اور پھر اگلا 25% یا تو یہ سارے کے سارے مل کے ہی ایکسرسائز کر سکتے ہیں, یا پھر ہو سکتا ہے کہ ایک اور پارٹنر کو لے آئیں بعد میں. دیٹ وی ڈونٹ نو یٹ. اچھا, دوسرا آپ نے ایک آرگومنٹ دیا کہ 10 بلین میں ہم نے نہیں لیا, بیسکلی یہ 55 بلین بن جائے گا کیونکہ جو 25% بچا ہے اگر اب نئے ریشو میں جو شیئر پرائس طے ہو گئی ہے اس کے مطابق وہ 45 ارب کا ہے. بٹ دیٹ از اے پروجیکشن, اگر وہ نہیں لیتے تو پھر تو آپ کا 10 بلین ہی ہوا نا. نہیں, 10 بلین نہیں ہوا. فار ایگزامپل اگر آپ کی ایک کمپنی ہے جس کی ایکویٹی ہے 100 روپے اور آپ 100% مالک ہیں, تو آپ کے پاس 100 روپے کیش ہو یا وہ کمپنی کی اونرشپ ہو, آپ کی ویلتھ تو 100 روپے کی ہے نا. گورنمنٹ کے پاس دو چوائسز تھیں, یا تو گورنمنٹ اس کو ایز اٹ از بیچ دیتی, تو لیٹ سے گورنمنٹ کو 55 بلین اگر مل جاتے ازیومنگ, تو 55 بلین پی آئی بیچ دیتی, لیکن اس میں پھر گارنٹی کیسے کرتی گورنمنٹ کہ اس کے اندر کوئی انویسٹ کرے. یہ بھی بڑا لوگ کرٹیسزم کر رہے ہیں کہ جی گورنمنٹ کیسے گارنٹی کرے گی. لوگ کہہ رہے ہیں جی 5 سال میں انویسٹمنٹ. یہ 5 سال میں نہیں ہوگی, یہ 1 سال میں ہوگی. ابھی جو 125 بلین ہے اس کا 2/3 بنتا ہے 83 بلین, تو یہ اپریل میں جب کلوزنگ کریں گے تو 83 بلین ابھی ڈالیں گے اور 42 بلین 1 سال بعد ڈالیں گے, اور ان کی ہمارے پاس شیئر بھی پلیج ہوں گے اور گارنٹی بھی ہوگی جیسے میں نے ایکسپلین کیا. تو ہم نے انشور کیا ہے کہ 125 بلین اینٹیٹی میں ڈالیں اور 55 بلین کی ویلیو گورنمنٹ کو ملے. اگر یہ شیئر لے لیتے ہیں ہم سے تو 45 بلین وہاں آئیں گے ہمیں اور 10 بلین ابھی آئیں گے. اگر نہیں لیتے تو 10 بلین پلس 45 بلین کے شیئر ہوں گے. گورنمنٹ ول بی ویری ہیپی کہ اگر یہ 45 بلین کے شیئر رہیں. ہم یہ بیچنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ ہمارا خیال ہے کہ شیئر کی ویلیو بڑھے گی, لیکن عارف حبیب صاحب کا کنسورٹیم اور ایئر بلو ان کی یہ کنڈیشن تھی کہ وہ 100% لیں گے, وہ گورنمنٹ کی انوالومنٹ نہیں چاہ رہے تھے ڈیسیژن میکنگ میں. تو اگر وہ لیتے ہیں تو انہیں بیچ دیں گے اور 12% سالانہ پریمیم چارج کریں گے. اچھا, کل میرے شو میں محمد زبیر صاحب تھے, فارمر چیئرمین پرائیویٹائزیشن کمیشن. انہوں نے ایک بڑا سیریس الزام لگایا. انہوں نے کہا یہ جو آپ کی ارینجمنٹ ہوئی ہے کہ 7.5% گورنمنٹ لے اور 92.5% آپ نے واپس کمپنی کو دے دیا, انہوں نے کہا کہ یہ ایکسپریشن آف انٹرسٹ میں نہیں تھی جو تمام بیڈرز کو بھیجا گیا تھا, اور یہ آخری 15-20 دنوں میں ہوا ہے. بیکاز ان کا آرگومنٹ یہ بھی تھا کہ اگر یہ پہلے ارینجمنٹ پتہ ہوتی تو شاید جس طرح ایمریٹس ایئر لائن ہے, دوسرے بڑے گروپس ہیں, وہ بھی آ جاتے, بیکاز ایمریٹس وغیرہ کے لیے 10 ارب دے کے ایئر لائن خریدنا تو مسئلہ کوئی نہیں تھا اور وہ ریوائیو بھی آرام سے کر سکتے تھے. کیا یہ جو ارینجمنٹ تھی کہ جی 7.5% بڈ اماؤنٹ کا گورنمنٹ دے گی, 92.5 واپس بڈر کو دے دیا جائے گا کمپنی کو کھڑا کرنے کے لیے, یہ ای او آئی میں تھا؟ اور اگر نہیں تھا تو پھر یہ چینج کیوں کیا آپ نے؟ زبیر صاحب از اے فرینڈ اور آئی ہیو ٹریمنڈس ریگارڈ فار ہم, لیکن میں کلیریفیکیشن کر دیتا ہوں. اس سوال کے 2 جوابات ہیں. پہلی بات تو ای او آئی پبلش ہوا تھا اپریل میں. ای او آئی از ایکسپریشن آف انٹرسٹ. جب ہم پارٹیز سے ان کا انٹرسٹ معلوم کرتے ہیں کہ کون سی پارٹیز انٹرسٹڈ ہیں, اس وقت یہ ناممکن ہے, دنیا میں کسی بھی ٹرانزیکشن میں ناممکن ہے پرائیویٹ سیکٹر پبلک سیکٹر کے تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈیسائیڈ ہو جائیں. جو ضروری چیز ہے ای او آئی پبلش کرتے وقت وہ یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی ہو اور ہر چیز ہر انٹرسٹڈ پارٹی کو ڈسکلوز ہو. ای او آئی میں بالکل کلیئرلی ڈسکلوز تھا کہ گورنمنٹ 51 سے 100% بیچے گی, پہلی بات, جو کہ ہم کر رہے ہیں. دوسری بات, اس میں لکھا ہوا تھا کہ گورنمنٹ اپنے شیئر بیچے گی اور گورنمنٹ رائٹ ایشو کے تحت کمپنی میں پیسے ڈلوائے گی, اور ایگزیکٹلی یہ ہو رہا ہے. ہم اپنے بیچ رہے ہیں 7.5% اور 92.5% رائٹ ایشو کے تحت آ رہے ہیں اینٹیٹی کے اندر, یہ بھی مینشن تھا. تیسری بات لکھی ہوئی تھی کہ جو فائنل ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اور ٹرانزیکشن اسٹرکچر بڈر سے نیگوسیشن کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا, اور
ایگزیکٹلی یہی ہوا سب سے ڈیسائیڈ اس کے بعد ہوا ڈسکس کرنے کے بعد. یہ تو ایک جواب ہے اس کا. تو کوئی کہیں پہ کوئی چیز نہ چھپائی گئی نہ کوئی ٹرانسپیرنسی کو کمپرومائز کیا گیا. یہی پروسیس ہمیشہ پرائیویٹائزیشن کمیشن میں اور پرائیویٹ ٹرانزیکشن میں بھی یہی پروسیس فالو ہوتا ہے. پہلی بات. اچھا اس کا ایک اور جواب ہے اس سوال کا. لاسٹ ایئر جب یہ بڈنگ ہوئی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہم 85% 85% پی آئی اے میں انویسٹمنٹ ہوگی اور 15% گورنمنٹ کو ملے گی. تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں تھی. لاسٹ ایئر 85-15 تھا, ہم نے 92.5 7.5 کیا. تو یہ تو آلریڈی لوگوں کو معلوم تھا کہ کوئی بھی ایسا اسٹرکچر جس میں اگر پی آئی میں پیسے نہیں ڈلتے مالک صاحب تو یہ ایئر لائن چلتی کیسے, آپ کیسے انشور کریں گے کہ ایئر لائن پھر سے ریوائیو ہو.